یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھیرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی اور اس محفل میں کائنات کے جو سب سے بہترین انسان ہیں، کائنات کے جو سب سے معزز لوگ ہیں، انہیں بلایا۔ اب پتہ چلا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ خاص کو اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاصاں دیگر آما اگے نہیں ہے ضروری کرنی، مٹھی کھیر پکا کے محمد کتیاں اگے دھرنی۔